ایک طرف قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، مد مقابل امام ابو حنیفہ کا قول آ جائے، آپ قرآن بھی چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی حدیث بھی چھوڑ دیں گے، قول امام نہیں چھوڑیں گے کہ آپ عقیدے کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہیں، آپ ماتریدی اور اشعریت کے نام پہ جہمیت پہ کھڑے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے ممدوح موصوف مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کہ انگریز نے کن کے مدارس گرائے، کون انگریز کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا، وہ عظیم آباد پٹنہ، وہ دلی کے در و دیوار، وہ جو ہے بنگال، وہ علماء بنگال، وہ کالا پانی کی سزائیں پانے والے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی، خاندان صادق پور، اور جو ہے دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ اگر بات عبادات کی کروں تو آپ تقلید امام ابی حنیفہ میں اس قدر متعصب واقع ہوئے ہیں کہ اصول کرخی قاعدہ نمبر 28 میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، فرقوں کا اختلاف اس کی اساس بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے اختلاف سے جو ہے افراد کے اندر نظریاتی جب اختلاف ہوتا ہے تب جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ باقی اگر آپ کو کبھی شوق ہو تو مفتی طارق مسعود صاحب بندہ نچیز حاضر ہے، آپ کو یہ بھی انشاءاللہ روشنی کروا دوں گا کہ آپ جو ہے کس قدر بدترین فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ان کو فرقہ وارانہ اختلافات کے اندر الجھایا جائے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگ اپنی عصبیت کے ہاتھوں مجبور حقائق اور امت کے کربناک حالات سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ اپنی فرقہ واریت کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے ممدوح موصوف مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ اپنے امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کی وہی عصبیت والی رگ دوبارہ پھڑکی اور آتے ہی وہی فرقہ وارانہ ماحول، وہی فرقہ وارانہ باتیں انہوں نے آ کر کے دوبارہ میڈیا پہ شروع کر دی۔ اب ہم ترتیب سے مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ملفوظات ہیں، جو کلپ کے اندر انہوں نے ارشاد فرمائے، ہم ترتیب سے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور جناب چند عوام کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس فرقے کی سب سے پہلی مسجد کب بنی ہے۔ جب پاکستان بنا نا تو ان کی صرف 2 مساجد تھیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کی مسجد، پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں، سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے۔ فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی جہالت کا آپ اندازہ لگائیے، کیا فرقوں کا اختلاف وہ مساجد سے نظر آتا ہے؟ کیا فرقوں کے اختلاف کی بنیاد اساس مسجد کا ہونا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، فرقوں کا اختلاف اس کی اساس بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، عقیدے کے اختلاف سے جو ہے افراد کے اندر نظریاتی جب اختلاف ہوتا ہے تب جماعتیں وجود میں آتی ہیں، تب جو ہے وہ فرقے وجود کے اندر آتے ہیں۔ یہ مساجد تو بہت بعد کی بات ہے کہ جناب سب سے پہلی پھر اس کی پہلی مسجد کب بنی، پھر اس کی دوسری مسجد جو ہے وہ کب بنی۔ امت میں اختلاف کی بنیاد مسجد ہوتی ہے یا اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے؟ مفتی صاحب آپ عقیدے اس پہلے اختلاف کو سمجھیے، وگرنہ جب آپ اس اختلاف پہ جائیں گے تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر مفتی صاحب نے دوسری ایک بہت بڑی بڑ ماری، اور اس بڑ کے اندر بھی مفتی صاحب نے اپنی نسبت جو تھی اس کا بھی لحاظ نہ رکھا کہ میں معاشرے کے اندر عوام میں دیوبندی مفتی کے طور پہ متعارف ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے 1867 کے اندر، 66 کے اواخر کے اندر جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند بنا، جس کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔
یہ بھی دھوکہ ہے. کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا، فقہ حنفی تھا. اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا، فقہ حنفی تھا وہ. تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے، پابندی لگا دی، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے. ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. تو قتل کیا، درختوں پہ لٹکایا، مار مار کے مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیوبند، وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا. انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا. اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے. آپ کی لا علمی اور جہالت کا عالم یہ ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کے مؤسسین اور بانی کون ہیں. آپ نے جو ہے سادہ لو عوام کو یہ بھی جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب ہیں. محترم، کبھی آپ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیے، ماہنامہ خالد پڑھ لیجئے. آپ اپنے جو ہے مولانا احسن نانوتوی کی کتاب، مولانا احسن نانوتوی مولوی ایوب قادری کی جو تالیف کردہ ہے، آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ چلے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اولین مؤسسین اور بانی ہیں وہ کون تھے. ان میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اس کے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، مولوی جو ہے وہ ذوالفقار صاحب تھے، اور تیسرے تھے حاجی عابد صاحب. یہ تین افراد ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی ہیں. ان میں تو کہیں دور دور بھی تینوں کے اندر آپ کو مولانا قاسم نانوتوی کا نام نظر نہیں آئے گا. اور آپ کی جہالت یہ ہے کہ آپ عوام میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب سب سے پہلا جو یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند بنا تو اس کی بنیاد رکھی مولانا قاسم نانوتوی نے. حضرت یہ بانی حاجی عابد صاحب، ذوالفقار صاحب اور مولوی فضل الرحمان صاحب جو تھے، یہ تین بندے ہیں. اور پھر اوپر سے کہنے لگے کہ اس مدرسے کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. فرمانے لگے ضرورت اس لیے پیش آئی، کہنے لگے کہ انگریز نے ہمارے مدارس جو تھے وہ گرا دیے تھے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ کرنا پڑا. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا، فقہ حنفی تھا. اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا، فقہ حنفی تھا وہ. تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے، پابندی لگا دی، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے. ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. تو قتل کیا، درختوں پہ لٹکایا، مار مار کے مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیوبند، وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا. انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا. حضرت یہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انگریز نے کن کے مدارس گرائے. کون انگریز کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا؟ وہ عظیم آباد پٹنہ، وہ دلی کے در و دیوار، وہ جو ہے بنگال، وہ علماء بنگال، وہ کالا پانی کی سزائیں پانے والے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ علی، خاندان صادق پور، اور جو ہے دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی کے مسجد کے مدرسہ، اور ان کو جب دیگر مدارس کو بلڈوز کرنا. یہ مدارس الحمدللہ ان مجاہدین کے تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے انگریز سے برسر پیکار تھے. حضرت آپ کا مدرسہ کس نے گرانا تھا؟ یہ دارالعلوم دیوبند. جو اس کے دو بانی مؤسسین ہیں، تین بندے ہیں ٹوٹل، دو جو مؤسسین ہیں نا، ذوالفقار صاحب اور فضل الرحمان صاحب. حضرت آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ دونوں ہی انگریز سرکار کے ملازم تھے اور تنخواہ دار ملازم تھے. آپ ماہنامہ اگر صفدر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند کی جگہ بھی باقاعدہ انگریز نے الاٹ کی تھی، اور جو دو اس کے بانی ہیں وہ انگریز کے تنخواہ دار ملازم تھے. یہ حالت ہے آپ کی، اور عوام آپ کا یہ مبلغ علم ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دارالعلوم دیوبند کے مؤسسین اور بانی کون ہیں، اور آپ بیٹھے ہیں امت کے اندر اس بات کو بابر کروانے کہ دیوبندی ایک فرقہ نہیں ہے. دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب، یہ بھی ایک اپنی جگہ بڑا دلچسپ اور بڑا علمی موضوع ہے اور بڑا ہی مفید موضوع ہے کہ دیوبند ایک فرقہ ہے یا نہیں. مولانا طارق مسعود صاحب، اگر آپ جو ہیں فرقے کی تعریف جانتے ہوتے نا
تو آپ کبھی بھی ایسی بڑھ نہ ہانکتے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ظلم، اگر آپ فرقے کی تعریف یا تو جانتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے دیدہ دنستہ عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ فرقہ کہتے ہیں، جو فرقہ ہے یہ لفظ بنا ہے تفریق سے، جس کا معنی ہوتا ہے نکل جانا، جو اپنی اصل سے نکل جائے۔ مفتی صاحب، مسلمان کی اصل قرآن اور سنت ہے۔ مجھے آپ ایمان سے بتائیے، آپ کس مسئلے کے اندر قرآن اور سنت پہ کھڑے ہیں؟ آپ کی اگر بات عقیدے کی کروں، یہ بات آگے میں انشاءاللہ یہ بھی میں نے کرنی ہے بات، کہ آپ عقیدے کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہیں، آپ ماتریدی اور اشعریت کے نام پہ جہمیت پہ کھڑے ہیں۔ اگر بات عبادات کی کروں تو آپ تقلید امام ابی حنیفہ میں اس قدر متعصب واقع ہوئے ہیں کہ اصول کرخی قاعدہ نمبر 28 میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اگر عربی نہیں آتی تو مولانا منظور مینگل صاحب کی کتاب تحفۃ المناظر، اس کے اندر تقلید کے عنوان پہ جو مناظرہ عوام کو سکھایا ہے نا، ذرا اس کو اٹھا لیجئے گا، اور اس کے اندر جو اعتراضات ہیں مسلک دیوبند پہ نا، اور مفتی وہ جو مولانا منظور مینگل صاحب کے قلم سے درج ہیں، آپ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ان کے اندر باقاعدہ درج ہے کہ آپ کا یہ بنیادی اصول ہے، ایک طرف قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، مد مقابل امام ابو حنیفہ کا قول آ جائے، آپ قرآن بھی چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی حدیث بھی چھوڑ دیں گے، قول امام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قاعدہ اصول کرخی کے اندر ہے، یہی بات ہے، اور اسی کے اوپر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث امام مرشد دیوبندی صاحب نے بھرملا یہ بات کہی تھی، الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی ہذہ المسئلہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ تھا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، صریحاً قرآن حدیث چھوڑ کر کے آپ جو ہیں وہ غالی تقلید کا اظہار کریں، آپ نصوص کا انکار کریں، اور پھر تیسرے نمبر پر عبادات کے بعد سلوک و تزکیہ کی بات کریں، تو آپ مہاجر مکی صاحب جو ہیں اس کے پیروکار ہیں، جو بدترین جو ہے گمراہ اور شرک میں لتھڑا ہوا ایک انسان ہے، اور جس کی گمراہی شرک میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ باتیں آپ نے چھیڑی ہیں مجبوراً، مجھے تھوڑی سی اس بات کے اوپر آپ کی جو ہے وہ عزت افزائی کرنے کا موقع ملا کہ میں آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر سکوں، کہ آپ کا یہ جو خمار ہے آپ کے حقانیت کا، ذرا اس کو تھوڑا سا ذرا ٹچ دے دوں تاکہ آپ کو ذرا ادراک ہو جائے۔ باقی اگر آپ کو کبھی شوق ہو تو مفتی طارق مسعود صاحب بندہ نچیز حاضر ہے، آپ کو یہ بھی انشاءاللہ روشنی کروا دوں گا کہ آپ جو ہے کس قدر بدترین فرقہ واریت کا شکار ہیں۔